مسیح میں آپ سب کو سلام۔ یسوع کچھ بھی کر سکتا ہے کہ چینل میں ہم پروگرام ورڈ آف دی گاڈ میں پیدائش کا 12واں باب دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم متی میں سے بھی 12واں باب پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ ابراہیم کا خداوند کو پیغام۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن، اپنے لوگوں اور اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا اور تو مبارک ہوگا۔ جو تجھے برکت دیں میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب لوگ تیرے ذریعہ برکت پائیں گے۔ لہٰذا ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل دیا اور لوط کے ساتھ گیا۔ جب ابراہیم ہاران سے روانہ ہوا تو وہ 75 برس کا تھا۔ وہ اپنی بیوی ساری، اپنے بھتیجے لوط، اپنا جمع کیا ہوا سب مال و متاع اور ان لوگوں کو جو انہیں ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لے کر کنعان کے ملک کو روانہ ہو گیا، اور وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ ابراہیم اس ملک میں سے سفر کرتا ہوا سکم میں اس مقام پر پہنچا جہاں مورا کا شاہد بلوت کا درخت تھا۔ ان دنوں اس ملک میں کنعانی لوگ رہتے تھے۔ تب خداوند کو ابراہیم کو دکھائی دیا اور کہا، میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک مذبح بنایا۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے وہ ان پہاڑوں کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے، اور ایسی جگہ خیمہ زن ہوا جس کے مغرب میں بیتل اور مشرق میں ای ہے۔ وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی، اور ابراہیم وہاں سے کوچ کر کے جنوب کی طرف بڑھتا گیا۔ ابراہیم کا مصر میں وارد ہونا۔ ان دنوں اس ملک میں قحط پڑا اور ابراہیم مصر چلا گیا تاکہ کچھ عرصہ تک وہاں رہے، کیونکہ قحط نہایت شدید تھا۔ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو کس قدر خوبصورت عورت ہے۔ جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے، لیکن تجھے زندہ رہنے دیں گے۔ لہٰذا تو یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے، تاکہ وہ تیری خاطر میرے ساتھ نیک سلوک کریں اور تیری وجہ سے میری جان بچی رہے۔ جب ابراہیم مصر میں پہنچا تو مصریوں نے دیکھا کہ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت ہے، اور جب فرعون کے امراء نے اسے دیکھا تو انہوں نے فرعون سے اس کی تعریف کی اور اسے اس کے محل میں پہنچا دیا۔ فرعون نے ساری کی خاطر ابراہیم کے ساتھ نیک سلوک کیا، اور ابراہیم کو بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل، گدھے، گدھیاں، غلام اور کنیزیں اور اونٹ حاصل ہوئے۔ لیکن خداوند نے ابراہیم کی بیوی ساری کی وجہ سے فرعون اور اس کے خاندان پر بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلایا اور کہا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ وہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لے لیا تھا تاکہ اسے اپنی
बीवी बना लूँ। अब ये रही तेरी बीवी, उसे ले और चल दे। तब फ़िरौन ने अपने आदमियों को इब्राहिम के हक़ में हदायत दी और उन्होंने उससे उसकी बीवी और उसके मालो असबाब समेत रुखसत कर दिया। Amin. We will get into the explanation now. Get out of your country. अपने मुल्क चों बाहर जा. As long as Abraham was bound to his country, custom, beliefs, friends, family and comfort, God could not make him into a great nation. जिन्ना चिर अब्राहम अपने देश, अपने यकीन, अपने दोस्तां, अपनी ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ. Staying there would jeopardize his belief in one God. People would try to plant doubt and make him give up his faith in that country. ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ. Abraham would be unable to envision anything better than the land he would inherit from his father. After all, he lived in ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ. And all he lived in the Chaldeans and cosmopolitan city that had a modern conventions of that period. ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ. Abraham and Sarah were established and close to the people they lived. Abraham ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ. And they loved in the age. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ. It was extremely unusual for clans to break up. ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣਾ. Family stayed together to secure possessions and perpetuate the family name. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ. And yet if he had disobeyed, he would not have enjoyed a close relationship with the Almighty. ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ. God would not have been called his friend and he would not have had privilege of giving birth to the earthly nation of Israel. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ. The spiritual nation of his descendant in the faith. ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਪਸੰਦ ਯਕੀਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ. Those who lack the courage to sacrifice and obey as Abraham did lose the chance to see the greatness of God in their life. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ, ਮੌਕੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ. The Most High's promise to Abraham granted blessing to those who blessed him and curses to those who curse him. ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ Almighty ਆਤਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਨਤ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ. This promise extends to all his descendants, especially to those who are with the same faith.
ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। And so just as the Almighty honored and protected Abram and became his friend, he will honor and protect all who belong to him. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਇਨਸਲਟ ਔਰ ਹਾਰਮ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਗੋਡ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦ ਲੋਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਨੀਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਫੋਲਟ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਹੀ ਮੇ unknowingly be a friend of God। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਬਰਾਮ ਡਿਪਾਰਟਡ ਐਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ had commanded। ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਹ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਨ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਹੀ ਰਿਸਕਡ all he had, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਥ, ਇਹ ਹੀ ਈਮਾਨ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਏ ਫੇਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਮੇਅਰ ਵਰਡਸ ਬਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ had extraordinary faith and willing heart that he was ready to obey in every way। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਮੰਨਾਂ। even to the point of being separated for a covenant with God, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਮ came from a wealthy family and would certainly have been his father's replacement। ਅਬਰਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। This is why from a physical point of view doing what he did was absolutely madness। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲਪਨ ਹੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। and yet this is true faith, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। 1 Corinthians 1st chapter 18, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There was a famine in the land, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। even when we are obedient to God, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we will be challenged by problems, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਗੀਆਂ। and trial, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। Thou, Abram was already dealing with a childless wife and being separated from his family। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਂਝ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। he now found himself without food। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆਇਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇਜਿਪਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ। ਜੈਨੂਇਨ Christian need to understand that God allow us to go through struggle to bring about spiritual maturity and develop our faith। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚਾਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲਮੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਵੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅਸ ਫॉर ਬਿਗਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਭਾਵ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਟੈਸਟਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਅਪਰੂਵਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਤੀ 12 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। उस वक्त सबत के दिन यीशु खेतों में से होकर जा रहा था। उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालियाँ तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जब फरीसियों ने ये देखा तो उससे कहने लगे, देख तेरे शागिर्द वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने जवाब दिया, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो खुदा के घर में दाखिल हुआ और नज़र की रोटियां ली, लेकर खुद भी खाएं और अपने साथियों को भी खिलाएं। ऐसी रोटियों का खाना उसी के लिए रवा था, ना उसके साथियों के लिए। सिर्फ काहिन ही नहीं, काहिन ही उन्हें खा सकते थे। या तुमने तौरेत में ये भी नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करने के बावजूद बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो मौजूद है जो हैकल से कहीं बड़ा है। अगर तुम इसका मतलब जानते कि मैं रहमदिली को कुर्बानी से ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। वहाँ से रवाना होकर वो उनके इबादत खाना में दाखिल हुआ। वहाँ एक आदमी था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर इल्ज़ाम लगाने के इरादे से उससे पूछा, क्या सबत के दिन शिफा देना जायज़ है? उसने उनसे कहा, अगर तुम में से किसी की भेड़ सबत के दिन गड़े में जा गिरे तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर ना निकालोगे? इंसान की कदर तो भेड़ से कहीं ज़्यादा है, इसलिए सबत के दिन नेकी करना जायज़ है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ दराज कर। उसने दराज किया और वो उसके दूसरे हाथ की तरह दुरुस्त हो गया। मगर फरीसी बाहर जाकर उसे मार डालने की साजिशें करने लगे। यीशु को पता चला तो वो वहाँ से रवाना हो गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया और उन्हें ताकीद भी की कि उससे ज़ाहिर ना करें, ताकि यसाया नबी की मार्फत कही गई ये बात पूरी हो जाए कि ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है,
میرا محبوب ہے جس سے میرا دل خوش ہے. میں اپنا روح اس پر نازل کروں گا اور یہ غیر قوموں میں انصاف کا اعلان کرے گا. یہ نہ تو جھگڑا کرے گا نہ شور، اور راہوں میں کوئی اس کی آواز نہ سنے گا. یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، نہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بجھائے گا، جب تک کہ انصاف کو فتح نہ بخش دے. اور اس کا نام غیر یہودی قوموں کے لیے امید کا باعث ہوگا. تب لوگ ایک اندھے اور گونگے آدمی کو جس میں بدرو تھی یسوع کے پاس لائے، اور اس نے اسے اچھا کر دیا. چنانچہ وہ دیکھنے اور بولنے لگا، اور لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہی ابن داؤد ہو؟ لیکن فریسیوں نے یہ بات سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. یسوع ان کے خیالات سے واقف تھا، اس لیے اس نے ان سے کہا، اگر کسی حکومت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ بھی قائم نہیں رہتا. اگر شیطان ہی شیطان کو نکالنے لگے تو وہ آپ ہی اپنا مخالف ہو جاتا ہے، پھر اس کی حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے اپنے آدمی انہیں کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے. کوئی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر کیسے اس کا مال و اسباب لوٹ سکتا ہے، جب تک کہ پہلے اس زور آور کو باندھ نہ لے، تب وہ اس کا گھر لوٹ سکتا ہے. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر معاف کیا جائے گا، لیکن جو کفر پاک روح کے خلاف ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا. اگر کوئی ابن آدم کے خلاف کچھ کہتا ہے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو پاک روح کے خلاف کچھ کہتا ہے اسے نہ تو اس دنیا میں معاف کیا جائے گا نہ آنے والے دنیا میں. یا تو درخت کو اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا پھر اسے برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کوئی اچھی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں باہر لاتا ہے. لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں کہ انصاف کے دن لوگوں کو اپنی ہر بری عادت کا، ہر بری بات کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ تم اپنی باتوں کے باعث راست باز یا گناہ گار ٹھہرائے جاؤ گے. تب بعض فریسی اور شریعت کے عالم بول اٹھے، اے استاد، ہم تجھ سے کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس نے جواب میں ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور حرام کار لوگ نشان دیکھنا چاہتے ہیں، مگر انہیں یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان نہ دیا جائے گا. کیونکہ جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں زمین کے اندر رہے گا. نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں مجرم ٹھہرائیں گے.
اس لیے کہ انہوں نے یونا کی منادی کی وجہ سے توبہ کر لی تھی۔ اور دیکھو یہاں وہ موجود ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ بڑی دور سے سلیمان کی حکمت سننے کے لیے آئی تھی۔ اور دیکھو یہاں سلیمان سے بھی بڑا موجود ہے۔ جب کسی شخص میں سے بدبو نکل جاتی ہے تو وہ آرام ٹوٹنے کے لیے ویرانوں کے چکر لگاتی ہے لیکن نہیں پاتی۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو لوٹ جاؤں گی جس میں سے نکلی تھی۔ تب وہ واپس آتی ہے تو وہ اس گھر کو خالی، صاف ستھرا اور آراستہ پاتی ہے۔ تب وہ جاتی ہے اور اپنے سے بھی بدتر 7 روحیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں اور وہ اندر جا کر رہنے لگتی ہیں، اور اس آدمی کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ ابھی یسوع ہجوم سے بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر آ کھڑے ہوئے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اسے خبر دی کہ دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر لانے والے سے کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ تب اس نے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو میری ماں اور بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ Now we are going into explanation. A bruised reed and smoking flax. Bruised reed and smoking flax. یہ ہمیں بتاتی ہے ایک لتاڑا ہوا کانا یا پھر دکھتی ہوئی سن، جو کہ اس کے اسی چیپٹر کی 20ویں آیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ represented those who were suffering and lost. یہ ان کی بات ہوئی جو دکھ اٹھا رہے تھے اینڈ وہ جو اس دنیا میں کھو گئے تھے، بٹ ور لیٹر ڈلیور، پھر بعد میں انہیں رہائی بھی ملی، ہیلڈ اینڈ سیوڈ بائی دا لارڈ جیسس، پھر انہیں تندرست اچھے کر دیا گیا اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے بچائے گئے۔ دا ریلیجیس لیڈرز لاکڈ کمپیشن فار دا پیپل، جبکہ وہاں کے اس وقت کے جو فقی فریسی تھے، قانون والے، انہیں لوگوں کے اوپر ترس یا درد نہیں تھا۔ دے پلیسڈ ہیوی برڈنس فار دیم، انہوں نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بھار اب ڈال دیا۔ دین اکیوزڈ اینڈ کنڈیمنڈ، اور انہیں کوسا تھے، انہیں برے بھلے بھی کہا۔ ود وائل آور سیویئر آفر دیم ہز لو اینڈ کائنڈنس، جب کہ ہمیں خدا یسوع مسیح نے انہیں پیار کیا اور انہیں اپنی دیا نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ دا ریڈ واز آلریڈی بروسڈ، جو کانا آلریڈی لتاڑا ہوا تھا، اس میں انسانوں کی بات ہو رہی کہ لوگوں کے اوپر جو دکھی لوگ تھے انہیں اور دکھی کیا جا رہا تھا۔ سو وائی بریک اٹ، تو جو دکھی پہلے دکھی تھے انہیں دوبارہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ دا وک فلیکس واز آلریڈی برننگ آؤٹ، تو اس یا وہاں پر سن کی بات کی تھی جو پہلے جل رہی تھی۔ سو وائی کوئنچ اٹ، تو اس سے اور دوبارہ زیادہ جلانے کی کیا ضرورت تھی۔ ان ادر ورڈس، پیپل ور آلریڈی ہیوملیٹڈ، ashamed اینڈ ڈسٹریس، لوگ پہلے ہی شرمندہ کیے گئے، لوگوں کو بہت زیادہ ہراساں کیا گیا، لوگوں کو تکلیف دی گئی، انہیں بہت شرمندگی دی گئی، کوسا گیا۔ اینڈ دیئر فور ڈڈ ناٹ نیڈ ہیوی برڈنس ٹو ٹیک اوے دا لٹل فیتھ، تو انہیں پھر اس کے زیادہ ان کے اوپر زیادہ بھار نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس تھوڑا سا یقین باقی تھا، ایمان، وہ بھی کھو بیٹھتے۔ اینڈ ہوپ دے
had left, جو ان کی ایک آس کھوئی ہوئی، ایک چھوٹی سی آس بچی تھی، وہ بھی وہ کھو بیٹھتے. Those who have the spirit of Lord understand this. جن کے پاس خدا کا روح ہے وہ ہی اس بات کو سمجھ سکتے تھے. The kingdom of God has come upon you. کہ خدا کا راج کی بادشاہی آپ لوگوں کے پر آ پہنچی ہے. The people are not delivered from evil spirit. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ابھی بھی بدروح گرفت لوگ ہیں، جو ابھی بھی غلط چیزوں میں، شیطانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. They will live in the kingdom of darkness. وہ اندھیرے کی دنیا میں ہی جیتے رہیں گے اور انہیں وہاں خوش بھی رہتے ہیں. Where the devil and the demons cause pain and suffering to them. اور جہاں پر شیطان اور اس کے جو پیروکار ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ مشکلوں میں ڈالتے ہیں. When evil is cast out. اور جب وہاں سے شیطان کو نکال دیا جاتا ہے, the dominion of hell ends. تو ان کی جو جہنم ان کا اس کی جو پاور ہے وہ ختم ہوتی ہے. And the sovereignty of the heaven begins. تو پھر ان کے لیے فردوس کی شروعات بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹو گیو سفررز پیس اینڈ جوائے. تو دکھی لوگوں کو تھوڑی سی سکھ آرام خوشی مل جاتی ہے, مل دینے کے لیے. پیپل ہو لیو ان دا کنگڈم آف گاڈ آر سیوڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. جو لوگ خدا کی راج میں جاتے ہیں, رہتے ہیں, وہ ہی بچائے جاتے ہیں اور انہیں پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. انہیں کسی آنے والی مشکل سے بھی سنبھالا جاتا ہے, سیل کر دیا جاتا ہے کہ انہیں مشکلیں نہ آئیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے چنے ہوئے لوگ ہیں. فور دے آر انڈر دا رول اینڈ اتھارٹی آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ. کیونکہ وہ خداوند کے جو ان کے حق اور ان کے قانون اور ان کی اتھارٹی اور ان کی طاقت کے اور ان کی دھار, ان کے خون کی دھار کے نیچے آ جاتے ہیں. A tree is known by its fruits. یہ کہ درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. Only hypocrites who do not practice or care about the truth. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیزوں کے hypocrites, جو کہتے اور کرتے اور ہیں, اور جو وہ کسی کے ساتھ سچائی سے پیش آنے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے اوپر وہ بالکل پریکٹس نہیں کرتے, اس کے ڈلیور نہیں کرتے, اس لفظ کو اس کے اوپر کام نہیں کرتے. Have the confidence to teach but they themselves do not practice. ان کے پاس یہ اتنا حوصلہ تو ہے, اتنی طاقت تو ہے, زور تو ہے کہ وہ سکھا سکیں, پر وہ ان کے اوپر چلتے نہیں. ان کے اوپر خود آپ ان کا نقشے بنا کے ان پر خود آپ نہیں چلتے. دس از دا کیریکٹر آف سیٹن. یہی شیطان کا کردار ہے. دا ٹرانسفارمس ہمسیلف ہی اینڈ این اینجل آف لائٹ ٹو ڈیسیو. کیونکہ وہ خود ایک روشنی کا فرشتہ ہوا کرتا تھا جس نے دھوکہ دیا, اور جو ایک دھوکہ دینے کے لیے ہی جانا جاتا ہے. اف پاسبل ایون دا چوزن ونز. اور یہ ضروری ہے کہ جب کہ وہ چنا ہوا تھا, اس کے لیے ہم اسے 2 قرنتھی میں پڑھ سکتے ہیں. 2 قرنتھی کی 11ویں چیپٹر کی 13ویں سے لے کے 15ویں آیت تک ہم اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ صبح کا ستارہ کس طریقے سے وہ گرایا گیا, کس طریقے سے اس نے دھوکہ دیا. Only those who do not fear God preach the truth but live foolishly. صرف وہی جو خدا کے ڈر کو نہیں مانتے اور اس کے ڈر کو اپنے آپ بالکل بھی نہیں گھبراتے اس کے ڈر سے, وہی سچ کو غلط بنا کر, جھوٹ بنا کر ٹیچ کرتے ہیں, غلط باتیں سکھاتے ہیں. آئیڈیل ورڈس, آور ورڈس ریویل واٹس انسائڈ آف اس. لفظوں کی جو بات, ہمارے جو منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. وچ شوز آور اسپریچول کنڈیشن. یہ ہماری روحانیت کے بارے میں دکھایا جاتا ہے. وی مسٹ بی کیئرفل ود آور ورڈس. ہمیں اپنے لفظوں کے بارے میں بہت زیادہ خیال سے, بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا, فکر کرنا پڑتا ہے, کرنا چاہیے. اوائڈ ورڈس ٹو اوائڈ اینی تھنگ دیٹ کین ٹیسٹیفائی اگینسٹ اس بیفور گاڈ. ہمیں ایسے لفظ بولنے یا اپنے کانوں میں سننے سے بہت زیادہ ہمیں کیئرفل ہونے کی, ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے, بچنے کی ضرورت ہے, جو خدا کے خلاف ہمیں لے جائیں
جو ہماری باتیں اس بات کا نمونہ بنے کہ ہم اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور اینی تھنگ دیٹس ڈیول کین یوز آس ٹو اکیوز آس. اور وہ لفظ خاص کر جو شیطان ہمیں بار بار جن کے بارے میں ہمیں بھڑکاتا ہے اور ڈراتا ہے اور جو یوز کرتا ہے ہمیں دوشی ٹھہرانے کے لیے, ان سب کے بارے میں ہم جان سکتے. افسیوں چوتھے چیپٹر کی آپ 29 آیت میں یہ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, اور کولوسیہ تیسرے چیپٹر کی 8ویں آیت میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, اور تیتس دوسرے چیپٹر کی 8ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لفظ کس طریقے سے ہمیں ہماری زندگی کو ہماری زندگی کے اوپر بہت بڑا پربھاؤ ڈالتے ہیں. تو آج ہم لوگوں نے یہ میتھیو 12 اینڈ جینیسس پیدائش 12 جو ہے نا وہ آپ کے آگے رکھا ہے. ہم دونوں ابھی دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے اسے ایکسپلین کیا ہے اور آپ بھی اس طریقے سے اس سے بینیفٹ کریں گے. قدوس 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 میرمن باپ زمین آسمان بنانے والے دھرتی زرے پیدا جو کہ سمان سر سنگاشن ابن مساق کی کو دکھتا خدا یسوع مسیح خدا باپ پتا خدا ہم تیری پاک حضوری چ شکر کر دیں کہ چیپٹر 12 اسی دونوں متی چیپٹر 12 تے اسی جینیسس جنوں کہ اسی کہنے ہیں پیدائش چیپٹر 12 اسی دونوں تیرے اگے رکھ سکے آج خدا تاکہ تیرے پڑھن والے سنن والے کناں نوں خدا جو راحت ملے تے تیرے راہ تے تر کے اپنی زندگی نوں سفل کر سکن. تھینک یو فار میکنگ اس کمپلیٹ دس چیپٹر ان دا اتھارٹی آف لارڈ جیسس کرائسٹ. آمین.